تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک غریب جو ہے وہ بیچارہ کہاں گیا. سرکاری سطح پہ تو ان کو ادویات مل نہیں رہی, پرائیویٹ وہ خریدنے کی سکت نہیں رکھ رہا. تو یہ حالات ہیں ان کے. پھر کسان کی اگر کسان دوست پالیسی کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گندم کی قیمت بڑھائی, ہم نے گنے کی قیمت بڑھائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں جو ڈی اے پی تھی وہ تقریباً 2400 روپے کی تھی, اور آج آپ دیکھیں کہ 7000 روپے میں بھی ڈی اے پی نہیں مل رہی. اور یوریا کی آپ قیمت دیکھیں اس وقت 800 سے 1200 روپے میں تھی, مختلف اعتبار میں فلکچویٹ کرتی رہی ہے, اور آج وہی جو ہے وہ 2400 سے 2800 تک بلکہ 3000 تک پہنچ چکی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کو دیکھ لیں, ڈیزل کی قیمت دیکھ لیں, ہمارے دور میں 70 سے 85 روپے تک مختلف اعتبار میں وہ فلکچویٹ کرتا رہا, اور آج آپ دیکھیں کہ 120 روپے تک پہنچ چکا ہے. تو اگر آپ نے قیمت بڑھائی ہے تو کون سا کسانوں پہ احسان کیا ہے؟ آپ نے تو غریب کی کمر توڑ دی ہے. جو گندم 1300 روپے میں مل رہی تھی اور آٹا جو ہے وہ 20 کلو کا تھیلا وہ 600 روپے میں مل رہا تھا, وہ آپ کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ تو چلا گیا 600 روپے والا تھیلا 1200 روپے میں. گندم جو آپ 1800 کی لے رہے ہیں, آج وہ مارکیٹ میں 2200 روپے کی بھی نہیں مل رہی ایک من. تو یہ کیا کسان کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسان کی جو ایک انکم ہے وہ کم ہوئی ہے پہلے کی نسبت, وہ بڑی نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے, گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے ہمارے جتنے بھی منصوبے تھے, جتنے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے منصوبے تھے, ان کو صرف تختیاں تبدیل کی. انہوں نے کوئی ایسا اپنا کام نہیں کیا. کوئی ایک پروجیکٹ آپ ہمیں بتا دیں جو انہوں نے نیا شروع کیا. میں اپنے اعتبار کی بات کر رہا تھا, ہمارے دور میں ابھی سڑکیں بنی ہیں. ایک چیز میں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ ہمارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں, کہ 2018 کے بعد جو حلقے بندی ہوئی ہے, ہمارا حلقہ جو ایم این اے کا شروع ہوتا تھا وہ دریائے سندھ کے پار سے شروع ہوتا تھا اور دریائے چناب کے پار تک جاتا تھا. ہمارے ایک حلقے سے اب 2 حلقے بن چکے ہیں ایم این اے کی. ہمارے ایک حلقے سے 2 حلقے بن چکے ہیں. ان کا حلقہ تو سکویز ہو کے بہت چھوٹا ہو گیا ہے. ان کے کام اگر کوئی سڑکیں بنا رہے ہیں تو کوئی نئی سڑک نہیں شروع کی ہے. کوئی ایک نئی سڑک آپ بتا دیں کہ انہوں نے شروع کی ہے. ساری وہی سڑکیں ہیں جن کی ریپیئر ہوئی ہے, چند سڑکوں کی ریپیئر ہوئی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں یہاں سے اپنا نور شاہ روڈ سے لے کے پول 64 والی پل تک, آپ روڈ کا معیار بھی دیکھ لیں, اور جو روڈ بنا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور اس سے آگے جو انہوں نے بنوایا ہے اس کا معیار بھی دیکھ لیں, اور جو بنا ہے وہ بھی دیکھ لیں. سب سے کرپٹ محکمہ پاک پی ڈبلیو ڈی. جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے اس محکمے کو نواز شریف صاحب بند کر دیتے ہیں. اس کو کوئی فنڈ نہیں دیے جاتے کیونکہ اس کے فنڈ سے بھی 40% یہ پہلے رکھ لیتے ہیں اپنے لیے. ان کے یہ حالات ہیں. اس محکمے کو کام دیے گئے, اور آپ معیار دیکھ لیں کہ یہ پتل بستی والی سڑک ابھی مکمل بنی نہیں ہے اور پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. آپ اپنی سڑک 64 والی پل سے لے کر نور شاہ والی روڈ تک دیکھیں, ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا, ابھی وہ مکمل بنی نہیں ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. جگہ جگہ گڑھے بن چکے ہیں. اور جو ہمارے دور میں سڑک بنی ہے آپ اس کا بھی دیکھ لیں. فرق صاف ظاہر ہے. کرپشن کون کر رہا تھا اور کرپشن کون کر رہا ہے, عوام کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے. اس بات کا اب میں آؤں گا میڈیا کی طرف. میڈیا پہ یہ قدغن لگانے کے لیے ایک بل آ رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو بھی آواز اٹھائے آپ اس کو اٹھائیں. تو میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے, صحافی برادری سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس بل کے خلاف آپ آواز بھی اٹھائیں, کیونکہ یہ آپ کی آواز دبانے جا رہے ہیں. اس سے آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے. اس سے اپوزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑنا. اپوزیشن نے تو ہر جگہ جا کے اب بات کرنی ہے. اپوزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑنا. ہم نے تو عوام میں جانا ہے, ہم نے تو عوام سے بات کرنی ہے. لیکن آپ کی جو آواز ہے, آپ کی قلم کی جو طاقت ہے, اس کو چھینا جا رہا ہے. تو ایک مہربانی کریں, آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں, اس گورنمنٹ کے خلاف, کہ یہ جو ایک بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو روکا جا سکے. ابھی 2-4 دن پہلے کا ایک آپ کے ایک صحافی بھائی سے انہوں نے بدتمیزی کی ہے. اس کے والد صاحب
جو بزرگ ہیں میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں. باقری صاحب ہے، اعجاز باقری صاحب، ان کے والد صاحب کے ساتھ. اور پھر جب انہوں نے جب پھر کوئی اپنا قانونی طریقہ کار اختیار کیا ہے تو اس کو دھمکیاں دی گئی ہیں، جس کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو ایسے جو یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں یہ اب نہیں چلیں گے. میری آج کی یہ جو پریس کانفرنس کرنے کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اب ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کو یہ جو 3 سال دیے تھے یہ صرف اس لیے تھے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. آپ لوگوں نے اگر آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ کو ووٹ دیا تو آپ ان کی خدمت کریں. اس کا یہ بالکل مقصد نہیں تھا ہماری خاموشی کا کہ آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، آپ لوگوں کے اوپر ناجائز پرچے کریں، آپ لوگوں کو ناجائز دھمکائیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اب آگے آنے والا وقت ہے اپوزیشن ان کو بالکل سپیئر نہیں کرے گی. ہم سارے انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں جہاں پر کسی غریب کے ساتھ، کسی مزدور کے ساتھ، کسی سرکاری افسر کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کو انصاف دیں گے. بلدیاتی اداروں کو بحال کیا ہے عدلیہ نے، ان موجودہ گورنمنٹ نے ان اداروں کو بحال نہیں کیا. لیکن یہ جو ہمارے یہاں پہ ایم پی صاحب ہیں، یہ وزیر خاتون سیکرٹری ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے اس عوام کے لیے؟ یہ آپ ان کے بات دیکھیں جی، یہ تو عدلیہ کو چیلنج کرنے والی ایک بات ہے. اگر سپریم کورٹ نے ادارے بحال کیے ہیں اور حکومت پنجاب نے ان کو انڈورس نہیں کیا یا ان کے کام کو یا ان کے فیصلے کو اہمیت نہیں دی تو یہ حکومت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تو یہ جو ہے یہ تو اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے کہ ایک ہمارا یہ جو لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ہے یا جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں، بیسیکلی تو یہ عوام کی خدمت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کیونکہ ایک کونسلر، ایک ممبر، ایک چیئرمین وہ عوام کی اندر تک ہوتا ہے، عوام کی روٹس تک اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا مشکلات ہیں، کہاں پر کیا مشکلات نہیں ہیں. انہوں نے دعوے بڑے کیے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، لیکن آتے ساتھ ہی عوامی نمائندگی جو نمائندگان جو اصل عوامی نمائندے ہیں ان پہ آ کے قدغن لگائی اور ان کو جو ہے انہوں نے کان سے پکڑ کر باہر کر دیا. اور یہ بیسیکلی عوام کی خدمت کرنے کی بجائے الٹا ان کو عوام کی خدمت سے روکا دیا ہے. تو یہ تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور جو ان کے حکم کی عدولی کر رہا ہے تو ان کو قرار باقی سزا دینی چاہیے. اس سے میرا تعلق گول نیوز سے ہے اور مجھ سمیت تقریباً یہ تمام صحافی جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ گزر چکا ہے. حکومتی نمائندے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن اب تک ہم یہ تمام صحافی جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اس میں اپوزیشن کہاں تھی کہ حکومتی نمائندوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ وقت دیا گیا. آپ جانتے تھے، آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے تھے، تو ہمیں اپوزیشن تو دور ایک فرنٹلی اپوزیشن بھی نظر نہیں آئی. اس حوالے سے بھی ذرا ہمیں آگاہ کرتے ہیں. میں نے شاید آپ تھوڑا سا لیٹ آئے ہوں گے، میں نے پہلے ہی آتے یہ بات کی ہے کہ ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ ایک تبدیلی کے نام پہ لوگوں سے ووٹ لے کر انہوں نے جو ایک جھوٹ بول کے سبز باغ دکھا کے لوگوں سے ووٹ لیا ہے تو یہ آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں، یہ دکھائیں کہ ہم نے خدمت کرنی ہے اور کس طریقے سے کی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے، یہ دکھائیں لوگوں کو اور لوگوں کو بھی فرق محسوس ہو سکے کہ پریویس ٹینیور کے لوگ جو تھے انہوں نے کیسے ہماری خدمت کی اور انہوں نے کیسے کی. اب کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں، ہم نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے اور لوگ بھی یہ محسوس کر چکے ہیں فرق. تو ہم بیسیکلی یہ فرق دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ یہ جھوٹے ہیں، نااہل ہیں، مکار لوگ ہیں، صرف مکاری کی وجہ سے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں سے ووٹ انہوں نے گھسیٹا ہے اور کھینچا ہے اور چوری کیا ہے. تو ہم یہ چیز دکھانا چاہتے تھے ان لوگوں کو جو ان کے بہکاوے میں آئے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب ان کو ہم سپیئر بالکل نہیں کریں گے. یہ جہاں پر بھی کسی غریب کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کسی مزدور کی ناانصافی ہوگی، کسی سرکاری ملازم کے ساتھ یہ ناانصافی کریں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ اپوزیشن کیسے ہوتی ہے. اور بھائی کسی کا سوال ہو تو کسی بھی ساتھ